اسرائیل کے اندر خوفناک سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں۔ جب سے اسرائیل کا قیام ہوا ہے اس طرح کے ہارن نہ تو بجے ہیں اور نہ ہی کسی نے سنی ہیں۔ یہ سائرن اس لیے بجے ہیں کیونکہ لبنان نے اپنا ایک ڈرون اسرائیل کے اندر ڈیمونا میں بھیجا ہے۔ اب ڈیمونا اسرائیل کے اندر ایسی جگہ ہے جہاں پر ان کی تمام نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں۔ اب جیسے ہی یہ ڈرون اسرائیل کے اندر داخل ہوا تو اسرائیل کے اندر خوفناک سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ ان کو یہ لگا کہ ان کی نیوکلیئر پاور پر حملہ کر دیا گیا۔ انہوں نے ڈیمونا کے اندر تمام لوگوں کو خبردار کر دیا کہ وہ اپنے گھر کے ارد گرد شیلٹر میں چھپ جائیں۔ اب ڈیمونا کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ شیلٹر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ یہ ڈیمونا کے اندر جتنی بھی یہ جو ایٹمی فیسلٹیز ہیں ان کو اسرائیل نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بدمعاش سمجھتے ہیں، اس لیے تو انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور کوئی یہ نہیں بول رہا کہ ہم اپنی فورسز بھیجتے ہیں اور ہم مسجد اقصیٰ کو بچائیں گے، اور اس بات کا ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ سارے بزدل ہیں۔ فلسطین کے بعد ان کا نمبر آنے والا ہے اور ڈر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں غزہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور اگر غزہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا سینیٹر کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ مذہبی جنگ ہے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہو۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جب الارم بجے اور پتہ یہ چلا کہ لبنان نے ان کو بے وقوف بنایا ہے، لبنان نے ڈرون بھیجا وہاں پر اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور انہوں نے یہاں سے صرف ٹیسٹ کیا کہ کیا ہمارا ڈرون اور یہ تمام چیزیں جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد ساتھ انہوں نے میزائل پہ فائر کرنا شروع کر دیے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اگر امریکی اسرائیل اور حماس کی جنگ میں جب وہ کودتا ہے تو پھر ہماری طرف سے وار ڈکلیئر ہو جائے گی، میزائلوں کی جو برسات ہم کریں گے وہ آپ سہ نہیں پائیں گے، اور اس کے بعد یہ ڈکلیئر ہو جائے گا۔ حزب اللہ نے ان کو جو وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر آپ نے کام کیا تو پھر اس کے بعد سمجھیے گا کہ ہماری طرف سے ایک اعلان جنگ ہوگا۔ اب یہاں پر یہ کہانی آپ سمجھیے گا کہ اس کے بعد پیوٹن بھی اس جنگ میں کود پڑے گا، روس بھی کود پڑے گا، کیونکہ اس نے امریکہ کو کسی جگہ ٹکنے نہیں دینا۔ وہ بار بار روس ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلسطین مسلمانوں کا ہے، ہر دل میں بستا ہے تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ کہ جب قیام ہوا تھا فلسطین کا تو اس وقت یہ بات کی گئی تھی کہ ساتھ اسرائیل کا قیام ہوگا، ساتھ فلسطین کا ہوگا، تو اسرائیل کا قیام تو ہو گیا، لیکن فلسطین کا کیوں حق چھینا جا رہا ہے؟ اب آپ یہ ذرا سمجھیے گا، غزہ ہاتھ سے نکلنے کے قریب ہے۔ یہ سمجھیں فلسطین کے جو منسٹر آف سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس نے یہ کہا کہ جو ویسٹ کی پوزیشن ہے اس نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ غزہ فتح کر لے گا اور قبضہ کر لے گا، اور اس لیے اس ساری صورتحال کے اندر جو وہ اسرائیل غزہ پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے۔